بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز فرسٹ ایئر آرٹس گروپ میں آج ہمارا لیکچر جو ہے یہ چوتھا چیپٹر مسجد و مکتب کے عنوان سے ہے۔ اس کے اندر ہم مسجد و مکتب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے لاسٹ پیریڈ میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ دین اسلام میں تربیت کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے، فروغ علم کے لیے مسجد اور مکتب کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ استاد اور شاگرد کا ہے، معلم اور طالب علم۔ معلم اور طالب علم دونوں ایک دوسرے کے ادب، احترام اور رضامندی کے ساتھ علم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور حصول علم اور فروغ علم میں دونوں کی موجودگی اور شراکت تعلیم کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور علم کا وہ خزانہ جو معلم کے پاس ہوتا ہے وہ اسے اپنے شاگرد تک منتقل کرتا ہے، اور منتقل علم یعنی علم کو اگلے نسل تک، آئندہ نسل تک پہنچانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جس جگہ پر یہ انتظام کیا جاتا ہے وہ مکتب کہلاتا ہے۔ دور اسلامی میں مکتب کو مسجد کے ساتھ ہی ملحق رکھا گیا، اس وجہ سے مکتب، مسجد اور معلم اور طالب علم یہ سب لازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم، ملزوم اور مربوط ہیں۔ استاد کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم استاد کی اہمیت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ آپ کی اسلامیت کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسلامیات کے چیپٹرز میں بھی معلم اور طالب علم کا رشتہ اور ان کے حقوق و فرائض جو ہے وہاں بھی ڈسکس ہوئے ہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرد جو دنیا میں آتا ہے اس کے باپ کے مرتبے پر 3 لوگ فائز ہیں۔ سب سے پہلا وہ جس نے اس کو اس کی پیدائش میں، پیدائشی طور پر جو اس کا باپ ہے وہ اس کے درجے میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص، وہ معلم جس نے اس کو تعلیم و تربیت فراہم کی، علم و آگہی کے زیور سے آراستہ کیا، اس کی زندگی کو سنوارا، اسے جینے کا مقصد اور اس کو خالق کی حقیقت سے آشنا کیا۔ یعنی کہ دوسرے نمبر پہ جو باپ کا رتبہ ہے وہ استاد کا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو اس کو اپنے داماد کے طور پہ پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور اپنی دختر اس کے حوالے کر کے نئے خاندان کا آغاز کرتا ہے۔ وہ شخص بھی اتنا ہی قابل احترام اور قابل عزت ہے جیسا کہ اس کا حقیقی باپ اور اس کا روحانی باپ، اور سسر کا رشتہ جو ہے یہ قانونی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معلم کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے، کہ باپ کے درجے کے برابر ہے۔ پھر اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا، فرمایا تھا کہ اپنے استاد کا احترام کرو۔ دنیا کے ہر معاشرے میں اکثر اخلاقی انحطاط پذیری یعنی اخلاقی زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب معاشرے سے استاد کا کردار اور اس کی اہمیت اور اس کا وقار ختم ہو جائے،
تو پھر معاشرہ جو ہے وہ زبوحالی کا اور تباہی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر جس معاشرے میں استاد کی عزت اور احترام نہ کیا جا رہا ہو اور استاد کو ایک عام درجے کا شہری سمجھا جانے لگے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ استاد کو اپنا غلام سمجھا جانے لگے، یعنی طالب علم اور طالب علم کے والدین یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ استاد ان کا نوکر ہے، اگر وہ ان کے گھر پہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو جب بھی اس کو فیس دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو بھویں چڑھ جاتی ہیں، ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، اور فیس ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کوئی قابل احترام اور قابل عزت ہستی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کا تنخواہ دار ملازم ہے جیسا کہ گھر کا مالی ہے، خانسامہ ہے، ڈرائیور ہے۔ اسی طرح سے استاد بھی ایک نوکر ہے جو ان کے بچے کو پڑھا رہا ہے۔ جب والدین اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر استاد کا رویہ بھی شاگرد کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں ایک ہی مرتبے پر فائز ہیں، یعنی کہ استاد بھی والد کا باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور باپ تو ہے ہی حقیقی باپ اس کا۔ تو ان دونوں کے درمیان اگر کنفلکٹ ہوگا، جھگڑا ہوگا، یعنی تضاد ہوگا، تو پھر بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ یعنی کہ تعلیم تو ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، تربیت تو ہوگی مگر اس میں روح نہیں ہوگی۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ استاد کو جو آپ رقم ادا کر رہے ہیں، جو پیسے فیس کی مد میں آپ کسی اسکول کو دے رہے ہیں، وہ پیسے استاد کے علم کا، استاد کے خلوص کا، استاد کے تجربے کا، اور آگے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور اس کے کیا فرائض ہیں اور طالب علم کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں استاد کی عزت کے حوالے سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو معاوضہ آپ ادا کرتے ہیں اسکول کو فیس کی مد میں، یہ اس علم کا یا اس تربیت کا معاوضہ نہیں ہوتا جو کہ استاد فراہم کرتا ہے، بلکہ یہ اس کے وقت کا معاوضہ ہوتا ہے، صرف وقت کا، جو وقت وہ دوسرے کاموں میں گزار کر اپنی آمدنی حاصل کر سکتا تھا، وہ وقت وہ اس نے آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے دیا ہے۔ تو آپ اس وقت کی ادائیگی کر رہے ہیں، آپ اس کی صلاحیتوں کی ادائیگی نہیں کر رہے، آپ اس کے علم کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ لوگوں کے ذہن میں تصور یہ بیٹھ گیا ہے گویا کہ ایک ملازم ہے، استاد بھی ایک ملازم کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہم فیس ادا کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم فیس ادا کرتے ہیں اس لیے استاد جو ہے وہ بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، بچے کو سزا بھی نہیں دے سکتا، بچے سے باز پرس بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے بچے کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، بچے کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، بچے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن سے نکال کر اگر آپ اپنے آپ کو اور استاد محترم کو ایک درجے پر رکھیں گے، تبھی آپ انصاف کر پائیں گے اور اپنے اولاد کو بھی یہ سکھا پائیں گے کہ استاد کا بہرحال احترام لازمی ہے جس طرح کے والد کا احترام لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں استاد کے فرائض کیا ہیں اور استاد جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کتنی تندہی کے ساتھ اور کس طرح سے انجام دیتا ہے، اور استاد کے طالب علم کے اوپر اس کے کیا حقوق ہیں۔ تو استاد کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ فرائض منصبی استاد کے 4 فرائض ہیں جن کو وہ پورا کر کے صحیح معنوں میں ایک استاد بنتا ہے۔ بہت سارے اساتذہ، خصوصاً خواتین اساتذہ ہماری تعلیم کے شعبے میں آتی ہیں آج کل۔ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تعلیم ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ تعلیم کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، بہرحال ان کے نزدیک جو ہے یہ ذریعہ ہے آمدنی کا،
اور اس سے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اسکول کے ذریعے سے. یہ تعلیم کے اس تصور کو، خدمت کے اس تصور کو بہت ہی محدود کر دیتا ہے جو کہ اس کام کے اندر، اس نیک شعبے کے اندر پوشیدہ ہے. اگر آپ یعنی اسکول کے مالکان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم اسکول کے ذریعے سے علم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کا فروغ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، سب لوگوں کو پڑھنے کی دعوت دی، قلم سے لکھنے کی دعوت دی، غور و فکر و تدبر کی دعوت دی، تو اس میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس خدمت کو آگے بڑھانے میں مددگار بن رہے ہیں، حکومت کے معاون بن رہے ہیں. اصل میں تو کام ریاست کا ہے، تعلیم کا فروغ، تعلیم دینا، لٹریسی بڑھانا، لیکن شعبہ پرائیویٹ والے جو ہے وہ بھی اس میں شریک ہیں اگر، تو وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی وہ اسی طرح سے خدمت کر رہے ہیں جیسے کہ حکومت کا کام ہے خدمت کرنا. تو یہ باعث ثواب بھی ہو جائے گا، باعث برکت بھی ہو جائے گا. فیس کی مد میں آمدنی آ رہی ہے، وہ تو آئے گی، وہ تو آپ کو ملے گی جتنا آپ کو ملنا ہے، لیکن آپ اپنے اس کام کو اگر صرف فیس سے اور منافع سے مشروط کر دیں گے تو آپ کا یہ بہت بڑا ویژن، آپ کا یہ بہت بڑا ایک میدان عمل جو نیکی کا اور آپ کے کردار کی بلندی کا باعث بن سکتا ہے، وہ بہت محدود ہو کر رہ جائے گا. اساتذہ کے فرائض میں سب سے پہلے خلوص نیت ہے کہ جب آپ اس شعبے میں آ گئے ہیں یا خواتین اس شعبے کو اختیار کر چکی ہیں، پڑھا رہی ہیں، تو پھر اپنی نیت کو خالص کر لیں اور خالص طلبہ کی فلاح و بہبود اور اللہ کے حکم کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اپنے شاگردوں کے لیے. تو خلوص نیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ پرخلوص نیت کے ساتھ کام کیا جائے. ذرا ذرا سی کسی بھی تکلیف یا چھینک آنے کے نتیجے میں اسکول کی چھٹی نہ کی جائے. سب سے زیادہ چھٹیاں شعبہ تعلیم میں ہی ہوتی ہیں اور تعلیم کے دنوں میں چھٹی کرنا بالکل بھی اساتذہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تعلیمی ایام میں چھٹی کریں. اس لیے ریگولر رہیں، پنکچول رہیں، نیت خالص رکھیں اپنی، اور اس میں آپ کو جو بھی تنخواہ آپ کو ملنی ہے، پیسے ملنے وہ تو ملیں گے اپنی جگہ، لیکن نیت اگر خالص کر لیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب بھی ملے گا اور اس میں بہت زیادہ آپ کی خیر و برکت بھی ہو جائے گی. اس قلیل تنخواہ میں آپ کا کثیر گزارا ہو سکے گا. دوسرا فرض جو اساتذہ پر عائد ہوتا ہے وہ تحصیل علم ہے، یعنی کہ جہاں تک آپ نے علم حاصل کیا تھا اور آپ پڑھانے کے لیے آ گئے، تو اب آگے علم حاصل کرنا آپ پہ ممنوع نہیں ہوا ہے کہ اب آپ کیونکہ اب پڑھانا شروع ہو گئے ہیں اس لیے اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے پڑھنے کی. اس لیے آپ نے تحصیل علم کو جاری رکھنا ہے، اپنا علم بڑھاتے رہنا ہے، اپنے علم کو آگے بڑھاتے رہنا ہے. تبھی آپ ایک بہتر استاد بن سکتے ہیں اور طلباء تک اچھے طریقے سے تعلیم اور علم اور تربیت کو منتقل کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جناب تحقیق علم ہے، یعنی کہ آپ کے علم کے شعبے میں جو تحقیق ہو رہی ہے اس پر آپ کی گہری نظر ہو، آپ کی اس سے واقفیت ہو، آپ خود بھی محقق بنیں، آپ خود بھی تحقیق کریں، طلباء کے اوپر مختلف جو تھیوریز ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف قوانین ہیں، وہ طلباء کے اوپر اپلائی کریں، اس کے نتائج کو دیکھیں اور ان کو لکھیں، تحریر کریں. ہر روز آپ نے اپنے طلباء کے ساتھ جیسا وقت گزارا ہے اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اس کو آپ لکھیں، اس کو تحریر میں لے کر آئیں. تو یہ آپ کے ایک مقالہ بن جائے گا، تحقیقی مقالہ بن جائے گا جو کہ آپ کے پریکٹیکلی ریسرچ کے اوپر مبنی ہوگا. اس طرح سے آپ اس کو ایک رسالے کی شکل بھی دے سکتے ہیں، ایک مضمون کی شکل بھی دے سکتے ہیں اور ایک کتاب کی شکل بھی دے سکتے ہیں. تو تحقیق اور فروغ علم یا تفصیل علم کا حاصل کرنا بھی استاد کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے شعبہ علم میں، اگر وہ انگلش پڑھا رہا ہے تو انگلش میں آنے والی نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزوں کو وہ شامل تدریس کر لے. اگر وہ معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے تو معاشرتی علوم میں سوشل
लाइफ किस तरफ जा रही है, सोशल मीडिया का क्या किरदार है, और लोगों की ज़िंदगी को ऊपर और नीचे करने वाले कौन से अवामिल हैं, इनके ऊपर अपनी तहकीक और जो लोगों ने तहकीकात की हैं उसको नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप उस्ताद के सही मानों में फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे। चौथे नंबर पे तफ़वीज़ इल्म है, यानी कि जो कुछ इल्म आप पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ही बेहतर अंदाज में तलबा तक उसको पहुंचाएं, तफ़वीज़ करें, उसे तलबा तक लेकर आएं, उन्हें अता करें, उनको वो इल्म बख्श दें जो आपके पास है। लिहाजा ये 4 फ़राइज़ हैं जो असातिज़ा पर आयद होते हैं, और असातिज़ा को चाहिए कि वो इन चारों फ़राइज़ का एहतराम करें और इसका ख्याल रखें। इसके बाद हम देखेंगे कि तलबा के ऊपर क्या फ़राइज़ आते हैं और तलबा जो हैं वो किन चीज़ों के हामिल हैं। तलबा के फ़राइज़ में 5 शोबे आ रहे हैं, 5 उन्वानात आ रहे हैं, यानी उस्ताद से बढ़ के एक खिदमत का शोबा है जो बढ़ाया है इसमें, और उनके लिए ये 5वें शोबे की हैसियत रखता है। सबसे पहला इज़्ज़त व एहतराम है। जब तक आप अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप हुसूल इल्म नहीं कर सकते। शायरों ने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी तफ़हीम देने की कोशिश की है कि असातिज़ा का इज़्ज़त व एहतराम और तौक़ीर जो है वो इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक शायर ने कहा है कि फैज़ान मकतब था, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के क़ुरबानी के वाक़े के हवाले से ये शेर है। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी। फ़र्ज़ंदी के आदाब ज़ाहिर है कि उनके असातिज़ा ने ही उन्हें सिखाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मौजूद नहीं थे उस वक़्त, वो उनको छोड़कर चले गए थे। जब वापस आए हैं तो उनकी क़ुरबानी का हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से। इसी तरह से ये कि ना किताबों से ना कॉलेज के दर से है पैदा, इल्म होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। तो जब तक आप अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त व एहतराम नहीं करेंगे, बिलख़ुसूस असातिज़ा कराम की और अपने वालिदैन की, तो आप हुसूल इल्म से दूर रहेंगे। आपको इल्म उस रूहानी शक्ल में हासिल नहीं हो पाएगा जो उसका तकाज़ा है। इसलिए तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त व एहतराम में किसी सूरत कमी ना आने दें, ख़्वाह वो उनके हम उम्र हों या फिर आइंदा उम्र के दौर में जाने के बाद असातिज़ा आपकी उम्र से छोटे भी हो सकते हैं। हर सूरत उस्ताद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे माहौल का है, क्लासरूम का माहौल जो है उसको साज़गार रखना तालीम के लिए, उसमें नज़्म ज़ब्त का बरकरार रखना, ये तलबा के फ़राइज़ में शामिल है कि तलबा क्लासरूम में ऐसी हरकतें ना करें, ऐसा शोर वावेला ना करें जिससे कि इल्म का हुसूल मुमकिन ना रहे, तदरीस मुमकिन ना रहे, और क्लासरूम जो है वो एक शोर व गुल की जगह बन जाए। फिर तलबा की ताबेदारी है। ताबेदारी का मतलब ये है कि हुक्म दिए बगैर ही ताबेदारी करना, फर्मा बरदारी करना। यानी एक मुअल्लिम आपसे कुछ काम देता है, आप उस काम को कर देते हैं, तो ये तो आपकी फर्मा बरदारी है। लेकिन ताबेदारी इससे भी बढ़कर है कि उस्ताद ने आपको कोई काम नहीं दिया, ना बताया, बल्कि आपने उस्ताद की नज़र से पहचाना, उस्ताद के लहजे से पहचान लिया कि आपको उस्ताद साहब की तरफ से कोई काम दिया जा रहा है या किसी काम के करने का इशारा मिल रहा है।
اور آپ اسے کر دیتے ہیں بغیر کہے ہوئے، تو یہ تابعداری کے زمرے میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ انہماک ہے، یعنی کہ دلچسپی، اور دلچسپی کے ساتھ مگن ہو جانا، کام میں لگ جانا، انہماک کہلاتا ہے۔ اس میں آپ طلبہ کا یہ فرض ہے کہ وہ بہت ہی لگن کے ساتھ، انہماک کے ساتھ وہ کام کریں جو اساتذہ کروا رہے ہیں، جس جانب وہ آپ کو لیکچر فراہم کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو تصورات آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں منہمک ہو جائیں، تمام دنیا کے کاروبار چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کر لیں، اور جب تک وہ سمجھ میں نہ آ جائے، جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اس سے باہر نہ نکلیں۔ انہماک کے حوالے سے میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے، ان کا انہماک مثالی تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے عمر خیام، ایک بہت مشہور شخص گزرا ہے جو کہ شاعر بھی تھا، اور بہت سی نئی ایجادات بھی اس نے کی ہیں، میتھمیٹیشین بھی تھا عمر خیام، میتھمیٹکس کا بھی ماہر تھا، اور اس نے دنیا کے سورج کے گرد چکر لگانے کا سب سے پہلا حساب جو ہے وہ عمر خیام نے ہی لگایا۔ تو اس کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ جب اس کو کوئی کام ملتا تھا، کوئی تحقیقی کام اس کو ملتا تھا، یا وہ کچھ کسی تحقیق میں لگ جاتا تھا، تو وہ پورا پورا ہفتہ بھر، ایک ایک ہفتہ اور 15 15 دن، جب تک وہ اس کا حل نہیں نکال لیتا تھا، وہ شخص کھانے پینے اور سونے سے بھی بے نیاز ہو جاتا تھا، آرام بھی نہیں کرتا تھا، اور اس طرح سے منہمک ہوتا تھا اپنے کام میں کہ جب تک اسے سر انجام نہیں دے لیتا تھا، اس وقت تک پیٹ بھر کے نہ تو وہ کھانا کھاتا تھا اور نہ ہی بے خبری کی نیند سو پاتا تھا۔ اور اس کام میں اسے چاہے 10 دن لگ جائیں، 12 دن لگ جائیں، 15 دن لگ جائیں، وہ مستقل اپنے کام میں لگا رہتا تھا، اور اس کے بعد اپنی اس تجربہ گاہ سے باہر نکلنے کے بعد پھر وہ ٹھیک سے کھانے پینے کا اور اپنے سونے کا انتظام کرتا تھا۔ اس کے ملازم بتاتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ 3 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے سے واپس لے کر آتے تھے، اور پھر تازہ کھانا اس کے لیے رکھ دیتے تھے، یعنی 3 3 وقت کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ عالم تھا انہماک کا اس کا۔ لیکن ہمیں آج کے دور میں یہ انہماک نہیں ملتا ہے، اور طلبہ جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بہت محنت کی تھی، لیکن جو پرچہ آیا تھا وہ آؤٹ ہو گیا، یا پرچہ جو تھا وہ گیس پیپرز کے مطابق نہیں آیا۔ تو یہ جو گیس پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان پہ ڈپینڈ کرنا اور ان کے مطابق تیاری کرنا، تو پھر وہ اس کا رزلٹ بھی گیس پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت ہے کہ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے، یا اچھے نمبر آ گئے یا خراب نمبر آ گئے۔ تو بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ میڈیکل اور انجینئرنگ اور دیگر شعبوں کی طرف جانے سے اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ انہماک نہیں، انہماک کے بغیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تمام چیزوں کی طرف برابر برابر توجہ دیتے ہیں، اور جس دور میں انہیں صرف تعلیم کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، اس دور میں وہ تعلیم پر توجہ رکھنے کے بجائے بہت سارے دوسرے کاموں پر توجہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں اس میں، اپنی زندگی کے مقاصد اور ٹارگٹس کو حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو طلبہ کا فرض ہے وہ خدمت ہے۔ خدمت آج کل لی نہیں جاتی، لے ہی نہیں سکتے۔ اس کا ذکر میں نے ابتدا میں آپ سے کر دیا تھا کہ کیونکہ آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیڈ اسٹوڈنٹس ہیں نا، یعنی وہ فیس پے کر رہے ہیں، یا ٹیوٹر کو وہ ادائیگی کر رہے ہیں، ٹیوشن کی فیس دے رہے ہیں، تو وہ خدمت کیوں کریں گے؟ وہ خدمت اس لیے وہ خدمت نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، میں یہ والدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے استاد کی خدمت نہیں کرتے، آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ فیس دینے کے باوجود استاد کی خدمت کیوں کرے گا میرا بیٹا، تو میرے بھائی وہ آپ کی خدمت بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میں یہ والدین کو باور کروانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو استاد کی خدمت پہ لگا دیں، آپ کی خدمت خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔
خدمت سے مراد ہر طرح کی خدمت ہے، اس میں ہم کوئی تخصیص نہیں کر سکتے کہ خدمت کا مطلب یہ ہے اور خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے طلبہ جو ہے ابتدائی دور میں، پھر درمیانی جو دور ہمارا گزرا ہے، استاد کے گھروں میں، استاد کے کاموں میں مدد کرنا، اس کے لیے اشیاء کا اہتمام کرنا، اس کے لیے بازار سے سودا لا دینا، وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام کر دینا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، استادوں کے پیر دبانا، سر دبانا، سر میں تیل لگانا، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ استادوں کے لیے طلبہ کی طرف سے ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں خود استاد ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری خدمت کریں میرے اسٹوڈنٹس، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اگر والدین اپنی خدمت کروانا چاہتے ہیں اولاد سے تو ان کو والدین اساتذہ کی خدمت کی طرف مائل کریں، اور اس کو برا نہ سمجھیں کہ اگر آپ کے بیٹے نے استاد کا کوئی کام کر دیا تو آپ اسے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی، ہم تو فیس دے کر پڑھا رہے ہیں، اور استاد کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے بچے سے کام کروا لیا۔ یہ رویہ اگر آپ رکھیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تابع دار بھی بن جائے، نظم و ضبط بھی اس کو آ جائے، اس میں انہماک بھی پیدا ہو جائے، خدمت بھی کرنے لگے، عزت و احترام بھی کرنے لگے۔ اس کے بعد دونوں میں جو مشترکہ چیز ہے، یعنی دونوں کو جو ایک جگہ پر لا رہی ہے، ہمارے عنوان جو تھے آج کے، استاد اور طالب علم، معلم اور طالب علم کو، دونوں کو ایک جگہ پر جو چیز جمع کیے ہوئے ہے وہ طلب علم ہے، یعنی کہ علم کی طلب۔ علم کی طلب جو ہے وہ مشترک نقطہ ہے دونوں کے لیے۔ طلب علم کے حوالے سے بھی بہت سارے عنوانات ہیں جن پہ احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور ماہرین تعلیم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ علم کی محفلوں پر فرشتے اپنے پر بچھا لیا کرتے ہیں، اور علم کے حصول میں نکلنے والوں کے لیے دنیا کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، زمین کے، آسمان کے، پہاڑ میں پائے جانے والے، سمندر میں پائے جانے والے تمام جاندار جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں طالب علموں کے لیے اور علم کے حصول کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کی برکت کو سلامت رکھے اور انہیں علم پر قائم و دائم رکھے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز کے سفر طے کرنے پڑے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں پہ اس کو فرض نہیں سمجھا جاتا، بر صغیر میں خاص طور پہ، کہ عورتوں پہ یہ فرض نہیں ہے، عورتوں پہ جو ہے کچن سنبھالنا فرض ہے۔ یہ ہم نے خود سے بنا لی ہیں باتیں اپنے ذہن میں۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جانے میں کے درمیان جتنا بھی حصہ ہے زندگی کا ہے، اس میں علم حاصل کرو، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں خوش اس حال میں ہوں کہ یا تو زندگی کے دن استاد بن کے گزاروں یا پھر طالب علم بن کے گزاروں، یعنی کہ مشترکہ جو چیز ہے علم وہ برقرار رہے۔ تو یہ علم کی اہمیت کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو آپ سے کی ہے۔ اس طرح سے یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا، چیپٹر نمبر 4۔ اب ہم چیپٹر نمبر 5 شروع کریں گے، جس میں کہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات پر بات ہوگی۔ یہ ٹاپک جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کی مزید تفصیل یا اس کو دوبارہ سے جب آپ اسلامیات میں پڑھیں گے، جو کمپلسری ہے، اسلامیات لازمی، وہاں پہ بھی یہ موجود ہے، تو اس لیے آپ اس کو بھی پڑھیں گے، اس لیکچر کو بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے ازبر ہو جائے گا اور آپ اس کے امتحان میں بہتر تیاری کر سکیں گے۔ اور ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں، وہاں بھی دیکھیں، میں تمام لیکچر جو ہے میری یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں۔